یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جدا بدن سے یہ ہرگز نہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے یہ ہرگز نہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب ہم نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہندوستان کے گوشے گوشے، چپے چپے، مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک قصے اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو وہ لوگ کبھی بھی اس دیش کو انگریز کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر ہمارے اسلاف کو یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمان پر ایک دن ایسا آئے گا جس دن مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو قبول کریں گے تو وہ لوگ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ وہی ہندوستان ہے، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ یہ وہی ہندوستان ہے، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دجلہ راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان اور اسماعیل شہید نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے مساجد و مدارس کو توڑا جائے گا، ہمارے مدارس و خانقاہ پر بے بنیاد پرستی کا الزام لگایا جائے گا، شعار اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے گا، طلاق ثلاثی کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، بابری مسجد کو مسمار اور رام مندر کو معمار کرنے کی سازشیں رچی جائیں گی، خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا، CAA، NPR اور NRC جیسے گندے اور کانے قانونوں کو لا کر مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال کر ٹینشن میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہمارے اکابروں کو یہ معلوم ہوتا تو وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں حکومت کے غداروں کے لیے نہ دیتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے اندھے حکمرانوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے غداروں سے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا ملک ہے جہاں صرف اور صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ کیا یہ آزادی کا خون نہیں؟ کیا یہ دستور آزادی کے خلاف نہیں کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بہت طویل ہے، انگنت مسلمانوں اور علماء نے قربانیاں دی ہیں، ان کا احاطہ یہاں ممکن نہیں، صرف ہلکی سی جھلک کا تذکرہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں اور ان کی قربانیوں سے اپنی نسلوں کو روشناس کرائیں، غیروں کے شکوے کرنے کے بجائے خود اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے والے بنیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔